ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں عثمان محمد خان آپ تمام کے بیچ آن لائن آیا ہوں، اپنے کچھ خیالات آپ سے شیئر کروں اور ہمارے سر کے تاج علماء دین جو کل چیف منسٹر آف تلنگانہ سے ملاقات کے لیے جا رہے ہیں ان کو چند سوالات پوچھنے کے لیے یاد دلاؤں۔ سب سے پہلے میں تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، جس میں خواتین ہیں، بوڑھے، بزرگ، بچے، سب لوگ ہیں جن نے اس بازیابی مساجد و سیکریٹریٹ کے لیے آگے بڑھا اور اس میں کام کرے۔ سب سے پہلے میں جوائنٹ JAC کے مشتاق ملک صاحب کا اور ان کی تمام ٹیم کا تہ دل سے شکریہ ادا کرتا ہوں، جنہوں نے 1 ملین سگنیچر مہم کا آغاز کیا اور عوام کو بیدار کیا کہ سیکریٹریٹ کے 2 مساجدوں کو شہید کر دیا گیا۔ اور میں امجد اللہ خان صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے کافی آواز اٹھائی۔ میں محمد علی شبیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے سب سے پہلے اپنے گھر پہ کالا سیاہ جھنڈا لگا کر 30,000 سیاہ جھنڈے پورے تلنگانہ میں ڈسٹرکٹ پہ لگائے۔ اور میں متین شریف صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جنہوں نے اسٹیگر کی مہم نکالا۔ اور میں پیر شبیر صاحب کا شکریہ ادا کروں گا، انہوں نے جیل بھرنے کے لیے اور CM کو وارننگ دی۔ اور میں خواجہ بلال صاحب کا شکریہ ادا کروں گا جو ہائی کورٹ سے لے کے سپریم کورٹ تک اس مساجدوں کے لیے آگے نکلے۔ میں TRS کے ایک بڑے مجاہد ہے خمر الحق صاحب، وہ رننگ سیاست کی پارٹی کو چھوڑ کر بھی مساجدوں کے لیے آگے آئے، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کروں گا۔ اور میں کافی لوگ ہیں جن کے نام میں بھول رہا ہوں، اور مولانا جعفر پاشا صاحب جو ہر خطبے میں ہر بیان میں لوگوں کو یاد دلائے کہ ہمارے مساجدیں شہید ہو گئی، تو میں تہ دل سے ان کا اور جس کا نام بھول رہا ہوں اور فردن لوگوں کا جس کے پاس ایمان اور جذبہ ہے، جو بغیر کوئی ہچک کے اور جھجک کے ان مساجدوں کے لیے اور یہ جو بھی ہمارے ساتھ غلط ہوا اس کے لیے آ گیا ہے، میں تہ دل سے عثمان محمد خان ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ اب میں آتا ہوں ہمارے علماء دین پر۔ علماء دین ہمارے سر کا تاج ہوتی ہے اور علماء دین وارث الانبیاء ہوتی ہے۔ اب کوئی نبی آنے والے نہیں ہے، خاتم النبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آخری نبی ہے، اور انبیاؤں کی جو وراثت ہوتی ہے وہ علماء ہوتی ہے، اور علماؤں کو ان کی برابری ہم کوئی نہیں کر سکتے ہیں۔ مگر آج ہمارے علماؤں کو، خاص طور سے تلنگانہ کے علماؤں کو، بچے بریانی کھانے جا رہے ہیں، فلاں جا رہے ہیں، یہ جا رہے ہیں، بہت تکلیف ہو رہی ہے، کیونکہ علماؤں کا درجہ، علماؤں کا رتبہ ایسا ہے کہ ہم آپ کے پیچھے رہتے ہیں۔ آپ جب خطبہ دیتے ہیں، آپ کچھ بولتے ہیں تو ہم آپ کی آواز پہ لبیک بولتے ہیں۔ تو یہ تمام چیزوں کا میں آپ لوگوں کو اسی لیے ذکر کر رہا ہوں، آپ لوگ جس سے کل ملاقات کرنے کے لیے جا رہے ہیں وہ شخص ہے جو مسلمانوں کے ووٹ سے جیت کر حکومت میں آیا ہے، کے چندر شیکھر راؤ، جو اس تلنگانہ اسٹیٹ کا چیف منسٹر ہے۔ انہوں نے، یاد رکھیے آپ لوگ، ان سے چند سوالات کرنا ہے، لیکن پہلے انہوں کون ہے میں آپ لوگوں کو انٹروڈکشن اسی لیے دے رہا ہوں تاکہ یادداشت ہماری تھوڑا تازہ ہو جائے۔ انہوں آرٹیکل 370 میں سب سے پہلے بڑھ چڑھ کر حصہ لیے۔ ٹرپل طلاق میں ساتھ دینے والے ہمارے کے چندر شیکھر راؤ صاحب ہے۔ BJP کے آل انڈیا کے جو ہمارے پریسیڈنٹ کا الیکشن ہوا تھا اس میں بھی آپ نے BJP کو ووٹ کیا، رام ناتھ کووند کو ووٹ کیا۔ اس کے بعد وائس پریسیڈنٹ میں بھی انہوں نے وینکیا نائیڈو کو ووٹ کیا۔ اس کے بعد انہوں پھر مسلمانوں کو اتنی تکلیف دی ہے، نوٹ بندی میں بھی انہوں نے نریندر مودی کا ساتھ دیا۔ آپ کے ووٹ سے ہر بار آپ کو دھوکہ دیتے گئے۔ تو ہم علماء دین بھی جب آگے نکل کے KCR کو ووٹ ڈالنے کے لیے بولے، کئی تنظیمیں نکل کے بولی کہ KCR کو ووٹ ڈالنے کے لیے چلیے، عوام ڈالی، عوام KCR کو موقع دی، مگر یہ KCR اس کے بعد عوام کو کیا کیا وعدے کرے۔ 12% ریزرویشن دیتے بولے، 12% ریزرویشن نہیں دیے۔ وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور دیتے بولے،
وقف بورڈ کو جوڈیشل پاور نہیں ملا, آج وقف کی جائیدادیں تباہ و تاراج ہو رہی ہے. وقف بورڈ کے پاس اتنا حق نہیں ہے کہ وہ سوال کر سکے یا کوئی کیس بک کرا سکے. اور یہی کہ چندر شیکھر راؤ صاحب نے بولا کہ میر مومن کی پہاڑی کے پاس, درگاہ کے پاس ایکسیلیٹر لگاتے بولے, وہ بھی نہیں لگائے. اس کے بعد اسلامک سینٹر بناتے بولے, اسلامک سینٹر بھی نہیں بنائے. شمشاباد کے پاس بہترین حج ہاؤس بناؤں گا بولے, حج ہاؤس بھی نہیں بنائے. مسلمانوں کو ریزرویشن دوں گا بولے, نہیں دیے. اولڈ سٹی کو 10,000 کروڑ روپے لگاؤں گا, استانبول بناؤں گا بولے, وہ بھی نہیں کرے. اور کے سی آر صاحب وہ شخصیت ہے جنہوں نے ہائی وے سے, ORR سے, ریلوے اسٹیشنوں سے, بس اسٹاپ سے, گورنمنٹ اداروں سے, اسکولوں سے, پولیس اسٹیشنوں سے اردو کو غائب کر دیا. دوسری لینگویج نہیں, آخری لینگویج بھی نہیں رکھے انہوں اس کو. تو یہ آپ لوگ دماغ میں رکھ کے جائیے آپ کس سے بات کرنے جا رہے ہیں. اور میں آپ لوگوں کو چند اور چیزیں بولوں گا جس میں آلیر کا انکاؤنٹر ہے. ایسے کئی چیزیں ہیں. جہانگیر پیرا کی درگاہ کو کے چندر شیکھر راؤ صاحب 50 کروڑ روپے سے ڈیولپ کرنے والے تھے. یا ان کی حکومت اورنگزیب عالمگیر کے جیسا 50 سال کی تو نہیں ہے, 6 سال گزر چکے ہیں ان کے, اب تک ایک چیز نہیں ہوئی. نہ مائنورٹی میں فائنینس ملا کسی کو, نہ کچھ مالی مدد ملی. مائنورٹی کمیشن کا جتنا بھی فنڈ ہے ویسے ہی چلے جا رہا. تو میں ہمارے علماء دین کو گزارش کرتا ہوں, ایک ٹائم تھا ہمارے مولانا عاقل حسین حسامی صاحب سیکریٹریٹ کے مساجدوں کو ریسٹور کرنے کے لیے کافی محنت کرے تھے اور آپ سنگ بنیاد رکھے تھے. اور عبد الرحیم قریشی صاحب, انہوں نے بھی مسجد ہاشمی کی بنیاد رکھی تھی کانگریس کے دور میں جب شبیر علی صاحب وزیر تھے. تو میں آپ کو اسی لیے یاد دلا رہا ہوں کہ آج کوئی مساجدوں کے لیے بات نہیں کر رہا ہے. اب میری بات کو تھوڑا توجہ فرمائیے. آپ جب چیف منسٹر کے پاس جائیں گے تو آپ خود بات کریں گے, نہ کہ اسد الدین اویسی بات کریں گے اور آپ لوگ بیٹھ کے سنیں گے. آپ ہمارے سر کا تاج ہے, آپ کو ہم فالو کرتے ہیں اور آپ پہ اعتماد کرتے ہیں کیونکہ لوگ سوال اٹھا رہے ہیں. آپ جائیں گے پھر بریانی کھا کے آئیں گے. میں ایک ادنا سا بچہ آپ کو مشورہ دیتا ہوں, آپ پانی تک مت پیجئے, آپ چائے تک مت پیجئے اس کے پاس, اور اپنی آنکھ میں آنکھ ملا کے سب سے پہلا سوال آپ یہ کریے کہ تو ہمارے مسجدوں کو ڈھاتا کیسا, تو ہمارے مسجدوں کو شہید کیسا کرتا. یہ آپ کا پہلا سوال ہونا چاہیے. اور مسجدیں کے ساتھ ساتھ جو آپ نے گلستہ میٹنگ کری تھی چیف منسٹر کے ساتھ, اس کا جو تیخون تھا, کیا اس تیخون پہ چیف منسٹر پورے اترے؟ نہیں اترے. ایک خانہ مسجد پھر سے یاد دلائیے. جب آپ لوگ بیٹھیں گے تو یہ تمام چیز کا کمٹمنٹ لے کے آئیے تاکہ ہم آپ کو پھر اپنے سر کا تاج کے سمجھ کے آپ پہ غرور کر سکے, نہ کہ ہم افسوس کر سکے کہ ہمارے علماء دین ایسے کیوں ہو گئے. تو میں پھر بول رہا ہوں, ایک خانہ مسجد, اس کے بعد دوسری اگر کوئی مسجد ہے تو وہ کھمم کی مسجد ہے. اس کے بعد سیکریٹریٹ کے 2 مساجد اسی جگہ پہ بننا چاہیے, نہ کہ اس جو بلڈنگ بنیں گی وہاں پہ. اور اگر بننا چاہیے تو امیڈیٹلی کل کے دن آپ لوگوں کو وہاں پہ لے کے جا کے جگہ کی آپ پہچان کر لیجئے. وہاں پہ جگہ کی جب شناخت ہو جائیں گی تو وہیں پہ نماز چالو کرا دیجئے. وہیں پہ لیبر بھی کام کر رہے ہیں تو نماز برابر پڑھیں گے, 2 مول صاحب بھی رہیں گے, تو وہیں آلریڈی مسجد ہاشمی اور مسجد سیکریٹریٹ کے امام اور مؤذن ہیں, تو یہ برابر ہوگا. اگر ایماندار رہیں گے کہ چندر شیکھر راؤ صاحب تو کل کا کل آپ کو دے دیں گے. اس کے بعد جلل گڑھے میں مسجد گئی, قبرستان گیا. شمشاباد کے پاس یہ واقع بتا دے رہا ہوں میں, کوئی غلط بات نہیں ہے. لوگ ابھی کنفیوز ہے, ایسا ہو رہا تھا. آپ آج جا کے دیکھ سکتے, اس مسجد کے پاس 35 فٹ 55 فٹ قبرستان میں خبروں پہ لکھا ہوا ہے اتنے فٹ یہاں سے کٹنگ کرو. وہاں کے لوگ بھی بیان دے چکے ہیں, وہاں پہ میں خود بھی جا کے آیا. اس کے بعد وقف بورڈ اس کی تصدیق کر ایک لیٹر بھی دے دی کنسرن ڈپارٹمنٹس کو, RNB کو دے دی, وہاں کے تمام ڈپارٹمنٹس کو دے دی, سب کو دے دی, پولیس اسٹیشن کو دے دی, جو کنسرن تھے ان سب کو دے دی. کیا حکومت کے چندر شیکھر راؤ کو نہیں معلوم ہے ایئرپورٹ کی مین روڈ کے بعد مسجد کو شہید کر رہی؟ یہ حکومت کے اگر علم میں نہیں ہے تو پھر کس کے علم میں ہے؟ آپ لوگ تمام وہ باتیں کریے جس سے عوام مطمئن ہو. عوام کی نظر آج آپ لوگوں کے اوپر ہے. ایک
چیف منسٹر آج 2 مہینے قریب ہو گئے, آج تک آپ لوگوں کو ٹائم نہیں دیا ملنے کا. دیکھا گیا تو حقیقت میں مشتاق ملک کی ایک بات بہت اچھی دکھی میرے کو, جو انہوں نے کہا تھا کہ ہم چیف منسٹر سے ملاقات نہیں کریں گے. جو مسجدوں کو شہید کرنے والا ہے, جو فرعونیت پہ اترا ہوا ہے, جو مسجدوں کو, عاشور خانوں کو, مندروں کو ڈھاتے جا رہا ہے, کیا ہم اس سے ملاقات کریں گے؟ کیا وہ حالت ملاقات میں رہے گا جب ہمارے علماء دین جائیں گے؟ تو میں آپ لوگوں سے ریکویسٹ کر رہا ہوں, نو بریانی, نو ٹی, نو کافی, نو پانی. یہ چیزوں پہ آپ لوگ تھوڑا غور کریے. تمام دنیا کے مسلمانوں کی نظر آپ لوگوں کے اوپر ہے. آپ لوگ آنکھ میں آنکھ ڈال کر کے سی آر سے بات کریے اور یہ بات کریے کہ یہ تمام سوالات, اور ایک آپ لوگوں کو میں چھوٹا سا ادنا سا ایک مشورہ دے رہا ہوں, آپ لوگ جب کے سی آر کے پاس جائیں گے تو برابر لائف پہ آ کے بات کریے, نہ کہ آپ لوگ کیا بات کریں نہیں معلوم, باہر نکل کے آپ پریس کانفرنس دیں گے یا باہر نکل کے آپ کو جو لے کے جائیں گے جناب وہ پریس کانفرنس دیں گے تو ہم مطمئن نہیں ہوں گے, کیونکہ کے سی آر کئی بار وعدہ کر چکے ہیں. ایک کھانے کا وعدہ ہو کے 1.5 سال ہو گیا. حج ہاؤس کا جتنے میں آپ کو وعدے بولا 12% کے وقف بورڈ کے جوڈیشل پاور, یہ سب ان کے وعدے تھے. امیڈیٹلی آج آپ لوگ جائیں گے, کل وہاں پہ آپ کو انسپیکشن کرا کے مسجد کی نماز چالو ہو جانا چاہیے. ورنہ یہ لوگ جی ایچ ایم سی الیکشن کے لیے آپ لوگوں کو ایسے ہی ٹالیں گے, پھر ہمارے جو آپ لوگوں کی حمایت آپ کو جو لے کے جا رہے ہیں پھر وہ اپنا الائنس توڑیں گے. 25 نمونے ہوں گے, 25 چیزاں ہوں گے. ایک دور میں یہ خود دارالسلام میں کھڑ کے بولے تھے یہ گلابی بی جے پی ہے. آج گلابی بی جے پی گلابی پھول ہو گیا ہے. لیکن ہم صرف ہمارے علماء دین کو ریکویسٹ کر رہے ہیں, آپ ہمارا سر کا تاج ہے, تو آپ لوگ کا درجہ بہت بلند ہے. آپ لوگ سے ریکویسٹ ہے, لائف پہ بات کریے, آنکھ میں آنکھ ملا کر کے چندر شیکھر راؤ سے برابر آپ لوگ بات کریے اور لائف آ کے بات کریے, تاکہ عوام کو اور ہم سب کو یقین ہو سکے کہ آپ لوگوں نے ان سے بات کی. تو میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ کل جب آپ لوگ جائیں گے تو ہم ہمارا سر اونچا کر کے فخر سے بولیں گے کہ ہمارے علماء دین دیکھو آج الحمدللہ بیدار ہو گئے ہیں اور ان کو کسی قائد کی ضرورت نہیں ہے. ہم ہمارے علماء دین کی قیادت میں برابر اسلامی کام جو بھی رہیں گا برابر کریں گے, جو برابر قوم کے لیے جو کام رہیں گا برابر کریں گے. علماؤں کا یہ درجہ ہے کہ اس ہندوستان کو آزاد کرانے میں ریشمی رومال کا جو تحریک نکالے تھے وہ ہمارے علماؤں نے نکالا تھا. آج ہم فخر سے بولتے ہیں ہندوستان اگر آزاد ہوا تو اس میں ہمارے علماؤں کا بہت ہی بڑی قربانی ہے اور بہت ہی بڑا ان کا اس میں پارٹیسپیٹ ہے. تو میں تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں, جو لوگ جا رہے ہیں, اور آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے, آپ کسی کے پیچھے تابع ہو کے مت جائیے. چیف منسٹر آپ کو بلا رہا ہے, تاکہ یہ ہونا چاہیے تھا کہ میرے سے غلطی ہو گئی میں آپ کے پاس آتا ہوں. چیف منسٹر کا رویہ یہ رہنا چاہیے تھا. جب چیف منسٹر ملنے جا رہا ہے, آپ ملنے جا رہے ہیں, چیف منسٹر تھے, تو جو مسلم لیڈرز ہوئے ٹی آر ایس کے, ان کو تک بٹھا کے بات نہیں کر رہے ہیں. جب ان کی کوئی اہمیت نہیں ہے تو وہ ٹی آر ایس کے لیڈرز کو بھی سوچنا چاہیے. ایک مسلمانوں کی میٹنگ ہوتی ہے اور ٹی آر ایس کے مسلم لیڈرز وہاں پہ موجود نہیں ہوتے ہیں, تو وہ بڑی شرم کا باعث ہے. تو میں عوام سے گزارش کر رہا ہوں کہ کل کے لیے دعا کریے. اللہ ہمارے علماء دین سے کے سی آر کی آنکھوں میں آنکھ ڈال کر, کے سی آر سے برابر ڈٹ کر, برابر رواب سے صرف اور صرف خوف خدا اور خداوندی کی, اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے رسول کی محبت رکھ کے یہ سوال کرے کہ ہمارے مساجدوں کو کیسا توڑا. یہی میری بات میں اپنی ختم کرتا ہوں اور تمام لوگوں سے دعا کرتا ہوں کہ آج تہجد میں بھی دعا کریے, فجر میں بھی دعا کریے, تاکہ ہمارے علماؤں کا دل پلٹ جائے اور وہ ہمارے چیف منسٹر کے چندر شیکھر راؤ سے آنکھ میں آنکھ ڈال کر یہ تمام چیزوں کے سوالات کریے جو ہمارے ساتھ وعدے کرتے کے سی آر. شکریہ. السلام علیکم.